دوستوں ہمارے چینل پاک ویوز ٹی وی کو سبسکرائب فرمائیں، شیئر فرمائیں اور لائک فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ پاک ویوز ٹی وی، محمد منشا کوٹ آپ کی خدمت میں۔ کیسے ہیں جناب؟ آج سوال جو آپ کے متعلق پہلا پروگرام ہے، تو بہت سارے دوستوں نے ہم سے رابطہ کیا، ان پرسن بات بھی ہوئی، فون پر میسیجز بھی آئے، آڈیو کلپس، ویڈیو کلپس، ٹیکسٹ بھی آئے۔ ان سب لوگوں کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں تہہ دل سے۔ تو اس سلسلے میں بہت سارے تو بس صرف تعریفی باتیں تھیں، ظاہر ہے اپریشیٹ کیا، ہم ان کے ممنون ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے۔ جس نے بھی کسی بھی حوالے سے نیک خواہشات کا اظہار کیا یا ہمارے ساتھ انٹریکٹ کیا، لیکن پرائمری پرپز بنیادی طور پر کوئی تعریف و توصیف نہیں ہے، اگرچہ وہ بندے کو بڑی اچھی لگتی ہے، آپ کو پتہ ہے جی۔ بنیادی پرپز یہ ہے کہ آپ کا یعنی نقطہ نظر ایک سوال کی صورت میں جس پر آپ سمجھتے ہیں کہ اس ایشو، اس سبجیکٹ پر کوئی معاملہ تشنا ہے یا آپ کے ذہن میں کھٹک رہا ہے، تو وہ ایک یا دو سینٹنسز میں سوال آپ کریں۔ اب ایک پالیسی فی الحال میں نے یہ ڈیسائیڈ کی ہے کہ انلیس کہ کوئی ایکسپریسلی اپنا نام اور شہر کا نام بتانے کا خود نہ کہے، اور جو چاہتے ہیں دوست وہ خود کہیں، جب بھی ویڈیو یا آڈیو کلپس بھیجیں یا ایون میسیج کریں تو ساتھ کائنڈلی یہ واضح کر دیں کہ اگر کہ کیا وہ اپنا نام اور اپنے شہر کا نام یہاں پر اس کا ذکر کروانا چاہتے ہیں یا نہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ بہت ساری باتیں ہو سکتا ہے میرے ذہن کے حساب سے وہ کوئی خطرناک نہ ہوں، لیکن ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے خطرناکی کرنی ہو ان کے ذہن سے حساب سے خطرناک ہوں۔ تو اس لیے احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ ہم لوگوں کو کوئی اذیت دینے کے لیے موجود نہیں ہے۔ الحمدللہ ہمارا ارادہ صرف یہی ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ ایک تو میننگ فل، ایک مفید بات چیت رہے، اور پھر اگرچہ ان سب چیزوں کا آپ کو علم ہے، لیکن ایک یاد دہانی ہے، ایک گویا ریپیٹیشن ہے، ایک تکرار ہے، اس سے پھر ایک ایکٹیویزم جنم لیتا ہے، اس سے تازگی آتی ہے ذہن میں، اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اور بھی لوگ ہیں جو اسی طرح سوچتے ہیں۔ تو اس حوالے سے یعنی ہم آپ کے سامنے کوئی بڑا اہل علم یا کوئی سقراط بکرات کے نقش قدم پر نہیں چلتے، بلکہ سمپلی ایک سینس میں آپ کو ایک پلیٹ فارم مہیا کرتے ہیں اور اس پر ایک اپنا نقطہ نظر پیش کرتے ہیں۔ وہ آپ کے نقطہ نظر سے مختلف ہو سکتا ہے، اور عین ممکن ہے کہ آپ کا نقطہ نظر ہم سے 1000 گنا کہ جو ہمارے بوت پالشی اینکرز اور چینل مالکان ہیں ان کے بس میں تو ایسا نہیں ہے کہ اس کے اوپر بات بھی کر سکیں۔ مشرف کا فیصلہ آئے ہوئے کافی دن گزر گئے ہیں، اور میں انتظار کر رہا تھا کہ شاید کوئی تو اس معاملے کو اٹھائے۔ اور سوال کیا ہے؟ سوال بھی ہے اور مطالبہ بھی ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہمارا مطالبہ ہے اس فیصلہ آنے کے بعد کہ جو اقدام مشرف نے کیا ہے، ایسے ماضی میں بہت سارے جنرلز نے کیے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ وکٹمائز نہیں ہو سکے یا کنوکٹ نہیں ہو سکے، کہنا چاہیے۔ تو اب یہ اس کی کنوکشن کے بعد یہ بات تو ثابت ہو گئی ہے، واضح ہو گئی ہے کہ سیم ہی قدم جو ہے وہ دوسرے جنرلز نے بھی اٹھایا تھا، اور بہت سارے ناکام بھی رہے کوشش کے باوجود۔ تو اب ہمارا یہ مطالبہ یہ ہے کہ ایسا کوئی کام کسی دینی مدرسے کے طالب علم نے تو نہیں کیا جس پر یہ ہائی ٹریزن ثابت ہوئی ہو۔ تو لہٰذا ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اب فوجی نصاب کو دینی دھارے میں لایا جائے۔ یہ جو ٹویٹر والا جنرل کہتا ہے کہ جناب وہ دینی نصاب کو جو ہے وہ قومی دھارے میں لانا ہے، اب ہماری ان سے یہ مطالبہ ہے ہمارا کہ یہ جو ہے فوجی نصاب کو دینی دھارے میں لے کر آئیں تاکہ کم از کم ان کو کچھ سمجھ آئے۔ تو کیا یہ میرا سوال اور ہمارا مطالبہ درست ہے؟ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ چاہتے ہیں وہ ٹویٹر والے جو حضرت صاحب ہیں، جو 5th جنریشن وار کے بڑا علم بردار ہیں، آصف غفور صاحب، وہ ان سے اور ان کے متعلقین اور متوسلین اور ان کے جو پیٹرنز ہیں ان سے یہ سوال کرتے ہیں ہماری طرف سے کہ عام طور پر یہ ایک طوطے کی طرح عموماً ساری حکومتیں یہ دہراتی ہیں بات، اور ان کے پیچھے اصل جو ڈرائیونگ فورس آپ کو پتہ ہے وہ کن روحانی طاقتوں کی ہوتی ہے جی۔
تو وہ کہتے ہیں کہ دینی مدارس کا ہم نے بدلنا ہے، نصاب بدلنا ہے، اس کو قومی دھارے میں لانا ہے. اگرچہ اس پر میں نے پہلے بھی باتیں کی ہیں کہ وہ کہتے ہیں تو پھر یہ کوئی نہ مشرف نہ کوئی اور اسی طرح کا ڈکٹیٹر مثلا ایوب خان یا خان وغیرہ وغیرہ یا ضیاء الحق، یہ کوئی کسی دینی مدرسے کے گریجویٹ تو نہیں تھے. تو انہوں نے کیونکہ قومی دھارے کو یا سوچ اسے آئینی نظام کو ڈسٹرب کیا ہے، آئین کو سبورٹ اور ایبروگیٹ کیا ہے، تو کیا فوج کا جو ٹیکسٹ جو ان کا نصاب ہے، ملٹری کا جو نصاب ہے، اس کو دینی حساب سے نہ بدل دیا جائے؟ کیونکہ یہ آئین اور قانون کی حکمرانی سے بیزاری پیدا کرتا ہے جو ہماری افواج کا نصاب ہے، جو بھی وہ پڑھتے ہیں. تو اسی کا پھر یہ ثمر ہم دیکھتے ہیں نا. تو یہ بہتر تو یہ ہے کہ مدارس کا نصاب ان کو بھی پڑھایا جائے. یہ قومی دھارا ہے. یہ میں ایڈ کرتا ہوں کہ مسلمانوں کا قومی دھارا مدارس ہے، پہلے دن سے اصحاب صفہ سے لے کر آج تک. جو اس سے ادھر ادھر ہیں ان کو قومی دھارے میں لائیں. جو دین نہیں سیکھنا چاہتے پھر بھی مسلمان ہونے کو مانوپلائز کرنا چاہتے ہیں، تو انہیں کہیں کہ پہلے دین سیکھیں اور باقی چیزیں بعد میں سیکھ لیں. دین قدغن نہیں لگاتا اور چیزیں سیکھنے سے، لیکن ایک سیکشن آف سوسائٹی کو یہ فرض کفایہ ہے کہ وہ مکمل دین کا علم حاصل کرے، اور ہر مسلمان پر یہ فرض عین ہے کہ اس کا وہ ضروری حصہ حاصل کرے جو کسی بھی ایک فنکشنل مسلمان کے لیے ضروری ہے. تو بہرحال یہ ان کا دلچسپ سوال ہے. اس میں بڑا اکوڑا خٹک سے ہمارے ایک مہربان ہیں، کیونکہ یہ سوال ان کا ان طاقتوں کے حق میں ہے جن سے خطرہ لوگ محسوس کرتے ہیں، تو اس لیے نام لینے میں حرج نہیں ہے. اکوڑا خٹک سے طلحہ شجاع صاحب ہیں. ان کا سوال یہ ہے کہ آپ فوج کے خلاف باتیں کرتے ہیں، تو فوج نہ ہو تو ملک طوائف الملوکی کا شکار ہو جائے. ان کا یہ سوال تو میری اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ ہم فوج کو پرسی، یعنی فوج کسی ملک کی نہیں ہونی چاہیے، اس پر بات نہیں کرتے. یہ بات تو ڈسپیوٹ ہو ہی نہیں سکتی کہ ہر ملک کو فوج کی ضرورت ہے، ہمیں بھی ضرورت ہے، لیکن ہمیں فوج کے کور میں ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے جو پاکستان کا آئین کو سبوٹاج کریں، پاکستان کے سویلین ایک نظام کو ڈسٹرب کریں، اور پاکستان کے عوام کو اپنے فری اور فیئر رائٹ جو ہے ان کا ووٹ کے ذریعے حکومت کا انتخاب، اس کو سبوٹاج کریں. ایسے لوگ جہاں بھی ہوں، وہ فوج کا لیبل ہو یا کوئی اور لیبل ہو، ہمیں پسند نہیں ہے، اور وہ ملک کے لیے زہر قاتل ہیں. طوائف الملوکی تو آئین کو سبوٹاج کرنے سے پیدا ہوتی ہے. تو یہ اسی کا نتیجہ ہے جو آج ہم دیکھتے ہیں نا. اگر آئین اور قانون کی حکمرانی ہو تو پھر تو ہر ایک ادارے کا، ہر شخص کا اپنا جہاں پر اس کا مقام ہے وہاں پر رہے گا، تو پھر طوائف الملوکی پیدا نہیں ہوگی. جہاں تک ان کے فرض منصبی کی بات ہے ہماری افواج کی، پاکستان جب بنا تھا تو اس کی سرحدیں جو ہیں وہ ایک طرف خلیج بنگال اور میانمار برما اور میگھالیہ جو انڈیا کی اسٹیٹ ہے، آسام، ویسٹ بنگال، ان سے ملتی تھیں. اب کہاں ہیں وہ؟ انہوں نے کس چیز کا دفاع کیا؟ سیاچین کس کے دور میں انڈیا کے قبضے میں گیا ہے؟ اسی طرح اور کئی ایسے دیہات ہیں آزاد کشمیر اور بلتستان کے جو اب بھی انڈیا کے قبضے میں ہیں. تو وہ کس نے دیے ہیں؟ کسی سویلین حکمران نے نہیں دیے. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان جو ہے نا ملک، یہ سویلین لوگوں نے، سیاستدانوں نے اللہ کے فضل و کرم سے، وہاں کے لوگوں کی مدد سے، برصغیر کے مسلمانوں کی مدد سے ان کے مفاد کے لیے بنایا تھا. اسی طرح چلنے دیں. جس طرح باقی دنیا میں افواج ہیں سویلین اتھارٹی کے ماتحت ہوتی ہیں، اس طرح یہ بھی چلیں. کیا انہوں نے یہ ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ پاکستان پر ہر صورت میں انہوں نے ہی حکمران رہنا ہے؟ دیکھیں اسی پیرنٹ فوج سے انڈیا کی فوج ہے، انہوں نے کتنی بار اقتدار سنبھالا ہے. کیا وہ انہیں نہیں خواہش کہ طوائف الملوکی سے ملک بچ جائے؟ یہ ہم پر ہی نزول ہوا ہے. اس طرح بنگلہ دیش والوں نے جلدی چند سالوں میں ہی وہاں کے جرنیلوں کو سبق سکھا دیا. حسین محمد ارشاد کو جیل میں رکھا 4-5 سال، تو اب انہیں سمجھ آ گئی ہے. اصل میں یہ ہے کہ ایک ہی پیرنٹ فوج کے جو بچے ہیں نا، ان میں سے شریر بچہ ایک ہی ہے جو ہمارے پاس. اس کا سبب یہ ہے کہ کچھ اس کے اکراس دی اوشن اسپانسرس ہیں، اس ریموٹ کنٹرول پر چلتے ہیں. وہ اللہ کرے کہ ہمارے لیے ہوں، لیکن پتہ نہیں کیا ہے. اس طرح ایک خواجہ آصف کے حلقے سے مسلم لیگ نون کے ورکر ہیں
انہوں نے اگرچہ اس علق کے اس طرح کے کئی سوال ہیں، لیکن ظاہر ہے ایک انڈیکس اس کا ایک ریپریزنٹیو سوال، ایک نمائندہ سوال کو منتخب کیا ہے، آپ سن لیں۔ سیالکوٹ سے ہے، ہمارا حلقہ ہوا جہاز صف صاحب کا حلقہ ہے۔ ہم پچھلے تقریباً 30 سال سے جو ہے نا وہ مسلسل مسلم لیگ نون کو ووٹ دے رہے ہیں، جب سے یعنی کہ پہلے خواجہ محمد صفدر صاحب کھڑے ہوتے تھے، اس کے بعد خواجہ صف صاحب کھڑے ہوتے ہیں، تو جو ہے نا ہم ہمیشہ سے مسلم لیگ نون کو ووٹ دے رہے ہیں۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو مسلم لیگ نون نے آرمی ایکٹ میں ترمیم کے لیے ووٹ دیا ہے، اس سے ہمارے دل جو ہے نا وہ بہت سے زیادہ جو ہے نا وہ دکھی ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی ہم جو ہے نا مسلم لیگ نون کے علاوہ کسی اور کو سپورٹ نہیں کرتے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ جو ہے مسلم لیگ نون کو اپنی جو مجبوری ہے وہ کم از کم اپنے ووٹر کو جو ہے نا وہ بتانی چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ ہم نے جو ہے نا آرمی ایکٹ میں ترمیم کے لیے جو ہے نا اس بل کی حمایت کی ہے؟ کم از کم جو بھی سچائی ہے اپنے ووٹر کو اور اپنی قوم کو جو ہے نا وہ لازمی بتانی چاہیے۔ ہمیں بھی مت ہے کہ ان کی کیا مجبوری ہیں، لیکن یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کو چاہیے کہ اپنے ووٹر کو بھی اعتماد پہ لے۔ السلام علیکم محمد منشا صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک، خیریت ہے بھائی؟ آج تو قومی اسمبلی سے دوسرا بل بھی منظور ہو گیا، ترمیمی بل جو پیش کیا ہوا تھا وہ منظور ہو گیا، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے میرا بھائی؟ جی، آپ نے دیکھا کہ وہ یہ فرماتے ہیں لب لباب ظاہر ہے کہ مسلم لیگ نون نے کیوں آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے قانون سازی میں ووٹ ان کے حق میں ڈالا، ایکسٹینشن کے حق میں یا قانون کی منظوری کے لیے۔ تو جو بھی مجبوری تھی وہ عوام کے سامنے لائیں، عوام میں اپنے کارکنوں کو اعتماد میں لیں۔ یہ بات صحیح ہے کہ انہیں چاہیے کہ اپنے جو بھی سوشل میڈیا ہے یا ادر وائز جو بھی طریقہ کار ہو، وہ اپنے تنظیم کے ذریعے، اپنے کارکنوں اور لیڈروں کے ذریعے جو بھی ان کے چاہنے والے ہیں ان کو یہ بات سمجھائیں کہ یہ مجبوری تھی۔ اگرچہ مجبوری ظاہر ہے سب جانتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کی طرف سے اس کی وضاحت تو ہونی چاہیے، ہاں جی۔ اسی طرح اگر نہیں کریں گے، اور بڑی حد تک پہلے یعنی ایسے کافی لوگوں سے بات ہوئی ہے، میسیجز آئے ہیں جو مسلم لیگ نون کے کارکن یا ووٹر یا ورکر تھے اور اب وہ تذبذب کا شکار ہیں۔ کچھ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ چھوڑ جائیں گے اور کچھ جو ہیں وہ درمیان میں۔ اب مجھے یہ پتہ نہیں کہ چھوڑ کے کس کے پاس جائیں گے۔ جی، یہ متفکر تھے ایران اور امریکہ کی جنگ کے حوالے سے، وہ معاملہ آپ کو پتہ ہے کہ ریزالو ہو گیا، فیٹ اکمپلی ہو گیا، ہاں جی، انفریکٹوس وہ سوال ان کا ہو گیا۔ تو اسی طرح اس سے متعلقہ ایک اور دوست ہیں، وہ فیصل آباد سے، انہوں نے سوال کیا ہے کہ کیا یہ جنگ اس لیے کہیں تو نہیں ہو رہی کہ بلوچستان میں سی پیک کو دبانا ہے؟ اس کے آپ کو پتہ ہے اب جنگ تو نہیں ہو رہی، اس لیے یہ سوال بھی اب شاید متعلقہ نہیں رہا، لیکن سی پیک کو دبانے کے لیے ایران پر حملہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ سی پیک کو سبوٹاج کرنے کے لیے ہمارے خان صاحب اور وہ لوگ جو پاسبانی کا فریضہ انعام دیتے ہیں وہی کافی ہیں۔ اور کافی زمانے سے یہاں میں نیشنل ہوں اور سیٹل ہوں، تو میں آپ کا پروگرام مستقل دیکھ رہا ہوں کافی ٹائم سے، اور بڑا خصوصی اہتمام کے ساتھ میں اس کو دیکھتا ہوں شروع سے ہی۔ اور مجھے کمنٹس میں بعض دفعہ ڈیفیکلٹی ہوتی ہے کمنٹس لکھنے کے لیے، تو کیونکہ میرا تھوڑا ٹائمنگ بڑے آؤٹ سے ہوتے ہیں تو مجھے پتہ نہیں چلتا، لیکن میں آپ کا پروگرام ہمیشہ سے میں نے سبسکرائب کیا ہوا ہے اور اس کو دیکھتا ہوں۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ اب جو قاسم سلیمانی کی وجہ سے جو ایشو بنا ہے، اور یہ جو ایران کا مسئلہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں جو ٹینشن یا ایکسٹینشن کچھ بھی کہہ لیں، اس کا جو مسئلہ ہے، اگر یہ سارٹ آؤٹ نہیں ہوتا اسمبلیوں سے تو اس کا کیا آگے چل کے رزلٹ ہونے والا ہے؟ کیونکہ جو نون لیگ نے یو ٹرن کیا ہے، مجھے اس سے بڑی ذہنی طور پر اور دلی طور پر بڑا افسوس ہوا اور دکھ لگا کہ ایک اچھی پارٹی اور اچھے لوگ، تو خاص طور پہ میاں نواز شریف تو بہت اچھے انسان ہیں، میں ان کو بڑا ذاتی طور پہ بھی جانتا ہوں، یا لندن میں بہت نمازی پرہیزگار آدمی ہیں وہ، تو یہ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ اب ان کا مستقبل کیا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ نون لیگ کا مستقبل جو ہے وہ ڈارک ہو رہا ہے،
پیچھے کی طرف جا رہا ہے. اور مریم نواز کو اس کی پارٹی کے جو کچھ لوگ ہیں جیسے میاں شہباز شریف حالانکہ بہت فیتھفل ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اس کو آگے نہیں لانے دے رہے، اس کو آگے آنے نہیں دے پا رہے. معلوم نہیں اس کی کیا وجوہات ہیں. یہ پارٹی کو کچھ نقصان جی آپ نے دیکھا کہ دوست جو یو کے سے ہیں انہوں نے جو ایران کا ذکر کیا، ظاہر ہے وہ تو کم و بیش ریزالو ہو گیا کہ کوئی جنگ نہیں ہوگی ایران امریکہ کی. جہاں تک ایکسٹینشن کی بات ہے وہ بھی اونٹ جس کروٹ بیٹھنا تھا بیٹھ گیا. اب نون لیگ کا مستقبل ڈارک ہو رہا ہے. ظاہر ہے ایک وقتی اس پر دھچکا یقیناً ہے، ان کے پاپولسٹ اپروچ یا امیج پر ان کے ووٹرز میں خاصی سمجھ لیں کہ وہ ڈیمورلائزڈ ہیں، بددلی پھیلی ہوئی ہے. لیکن میں نے جہاں تک فیل کیا ہے، جتنے لوگوں سے بھی انٹریکشن ہوا ہے، اگرچہ ان میں سے ریزرویشنز ہیں، اعتراض ہیں، گلے شکوے ہیں، ناراضگیاں بھی ہیں، لیکن اوورآل پھر بھی وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ہی رہیں گے. اس کا سبب یہ ہے کہ اگر نون لیگ کو چھوڑتے ہیں کہ ایکسٹینشن کے ساتھ یہ کیوں گئے ہیں، تو کس کے ساتھ جائیں گے؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جماعت اسلامی کے ساتھ جائیں گے، جمعیت علماء اسلام کے ساتھ جائیں گے، لیکن وہ بھی کم و بیش مڈل آف دی روڈ ہی پارٹیز ہیں. وہ کیونکہ ہم ان کی یعنی اس ساری ریزسٹنس کو، اس جرت کو سلام کرتے ہیں، اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن اگر ہم ٹھنڈے دل سے انالائز کریں نا، تو وجہ یہ ہے کہ وہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ کا غضب ہے نا، اس کا نشانہ وہ نہیں ہے، اس لیے کہ بنیادی طور پر وہ اتنے ضرر رساں نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے، کیونکہ وہ ان کی اسٹرینتھ بہت تھوڑی ہے، تو وہ ریئل کنٹینڈر نہیں ہے پاور کے، اس لیے ان کو سبق سکھانا کوئی زیادہ ضروری اور مطلوب نہیں ہے. لہذا ان کو اس آزمائش سے گزرنا نہیں پڑا، اور پھر انہوں نے کچھ لوز نہیں کرنا نا، یعنی وہ اسٹیبلشمنٹ کے حق میں ووٹ دیں یا مخالفت میں، موجودہ سچویشن میں دونوں صورتوں میں کوئی سبسٹانشل فرق نہیں ہے. اس لیے نہ لٹتا دن کو کب رات کو یوں بے خبر سوتا، نہ لٹتا دن کو کب رات کو یوں بے خبر سوتا، راہ کھٹکا نہ چوری کا دعا دیتا ہوں راہزن کو. تو اس لیے مین پارٹیز جو ہیں وہی زیر عتاب آ سکتی ہیں اور وہی آئیں، اور آخر انہوں نے مزاحمت کی. دیکھیں نا 3-4 سال اگر کوئی پورا خاندان جیل میں رہتا ہے یا سزا وہ پیشیاں بھگتتا ہے، تو یہ مزاحمت تھوڑی نہیں ہے. گوشت پوش کے لوگ ہیں، اور یہ ظاہر ہے موجودہ حالات میں اس کو بھی غنیمت جانیں. تو جو لوگ بد دل ہیں ان سے وہ ایک صاحب ہیں، خاص عام سیاستدان ہیں، وہ کسی بات پر یعنی زرداری سے ناراض تھے. بات یہ تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ کیوں دیا، اس کی وکٹ پر کیوں کھیل رہا ہو، جیسے بلوچستان کی جب حکومت کو ڈسٹرب کیا گیا تو یعنی احتجاج کر رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ کیوں گئے ہیں، اور اس احتجاج کا نتیجہ کیا جی ہم ناراض ہو گئے ہیں. اب کیا جی آپ پی ٹی آئی میں چلے گئے. اب مجھے یہ بتائیں کہ زرداری زیادہ ٹول تھا اسٹیبلشمنٹ کا یا پی ٹی آئی ہے؟ تو اس لیے کوئی اور یعنی پھر بھی کمپیئر کریں نا تو 19-20 کا فرق پھر بھی ادھر ہی رہے گا. اس لیے کوئی بہت زیادہ نقصان نہیں ہوگا. اس سے زیادہ بھی برے وقت آئے ہیں نون لیگ پر، پھر بھی دے سروائیوڈ. تو یہ ان کی ریزیلینس ہے. اور اب لاسٹ میں سمجھ لیں کہ ایک تبصرہ ہے یا سوال ہے، جو بھی آپ کہہ لیں، کہ لاہور سے ہمیں ایک ہمارے مہربان نے کچھ فوٹو شیئر کیے تھے، جس میں کسی ٹی وی شاید چینل 24 ہے شاید، اس پر یہ خبر تھی کہ کوئی صاحب ہیں
اللہ ان کی مغفرت کرے. انہوں نے خودکشی کی وجہ یہ تھی کہ وہ بچوں کو گرم کپڑے خرید کر نہیں دے سکے. کہنے کا ان کا یہ مطلب تھا کہ غربت اور موجودہ حکومت کی مس مینجمنٹ کی وجہ سے معاشرے میں معیشت کا جو ستیہ ناس ہو گیا ہے، لوگوں کے چولہے ٹھنڈے ہو گئے، لوگوں کو بل ادا کرنے کی سخت نہیں ہے، مہنگائی مینی فولڈ ہو گئی ہے، انکم جو ہے وہ بہت کم ہو گئی ہے، ریئل ٹرمز میں بھی اور نومیریکل سینس میں بھی. ریئل ٹرمز میں ایسے کہ ظاہر ہے ڈیویلیویشن ہو گئی، تو جو پہلے کسی کی بالفرض 1 لاکھ تنخواہ تھی، تو اگر 40% ڈیویلیویشن کا مطلب ہے کہ ان کی تنخواہ پریکٹیکلی 60,000 رہے گی. یعنی ایک تو تنخواہ کم ہوئی، پھر جابس کم ہو گئیں، بہت سارے جاب لیس ہو گئے، اور یہ حالات یہ ہو گئے کہ خودکشیاں ہو رہی ہیں اور معیشت میں کوئی بہتری کے امکانات نہیں ہیں. یہ یقیناً بڑا درد بھرا سلسلہ ہے پاکستان میں. اللہ کرے کہ حالات بہتر ہوں. بلکہ ایک دوست نے یہ ذکر کیا، وہ فوٹو شیئر کیے کوئی، کہ بلے کو چولہے کے اندر رکھا ہوا ہے، آگ لگی ہوئی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ اگر چولہا جلانا ہے تو بلے کو، یعنی چولہا گرم کرنا ہے تو بلے کو آگ لگانی پڑے گی. ہاں جی. اس کے علاوہ وہ کچھ ایسے بھی یعنی لوگوں نے تذکرہ کیا کہ ایک ہے کوئی باجوہ صاحب ہیں، پنجاب بینک کے CEO مقرر ہوئے ہیں. پہلے ان کی ہسٹری ہے، الفلاح وغیرہ میں رہے ہیں یا مختلف بینکوں سے گزرتے ہوئے. اب موجودہ حکومت، پنجاب حکومت کی نظر کرم ان پر ٹھہری ہے، تو وہ پنجاب بینک کے CEO رپورٹڈلی یعنی کوئی ملینز میں ہے، ملٹائی ملینز میں، بلکہ ٹینز آف ملینز میں جی انہیں تنخواہ کا پیکج ہے. تو وہ جو ہمارے مہربان ہیں وہ یہ فرما رہے تھے کہ دیکھیں کروڑوں کا پیکج ہے بالفرض، جو انہوں نے فگر دی وہ کروڑوں میں ہے. اور اسی طرح سوشل میڈیا پر رپورٹ ہوئی ہے، بعض دوسرے میڈیا پر بھی، کہ پنجاب کیبنٹ نے اوکے کیا ہے اور انہیں مقرر کیا، اگرچہ اس کا ایک آخری سٹیپ کو تھوڑا رہتا ہے اسٹیٹ بینک سے. باجوہ صاحب جو CEO بنے، آج کل باجواؤں کا موسم ہے نا، عاصم باجوہ صاحب ہیں اور یہ دوسرے باجوہ صاحب ہیں، اور پھر پہلے باجوہ صاحب تو آپ کو پتہ ہے کہ ریٹائر ہی نہیں ہونا چاہتے ہیں جی. تو اسی والے سے باجواؤں میں سے ایک باجوہ جو ہے وہ پنجاب بینک پر چھوڑا گیا ہے اور کروڑوں کا پیکج ہے پر منتھ. اور وہ جو صاحب بات کر رہے تھے وہ یعنی بہت محنتی ہیں اور 7 دنوں میں 7 دن ہی پنجاب بینک میں کام کرتے ہیں، اور ان کا پیکج جو ہے وہ یہی کوئی 50-60 کے ارد گرد ہے. تو بہت سخت محنت کرتے ہیں. تو کہنے کا مطلب ان کا یہ تھا کہ جنہوں نے صرف عیاشی کرنی ہے وہ کروڑوں کا پیکج لے کر بیٹھے ہیں، اور جنہوں نے کام کرنا ہے وہ 18 گھنٹے روزانہ کام کر کے بھی ان کے حالات تنگ ہیں. اس طرح ایک اور فیملی ہے جو دونوں میاں بیوی کام کرتے ہیں اور ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں، اعلیٰ تعلیم یافتہ بھی ہیں، سب کچھ ہے. یہاں تک کہ کئی ایسے بھی لوگوں نے ہم سے بات کی ہے جو موجودہ یعنی فوج میں یا سرونگ ہیں یا ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، اور وہ بھی اسی طرح کا رونا رو رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماشاءاللہ ہماری فوج میں بھی ہر ایک کا ظاہر ہے وہ 5 گیر میں نہیں ہوتی، وہ جو خوش قسمت ہے ان کی ہوتی. تو اس کے ساتھ ہی یہ اس پروگرام بڑا لمبا شاید ہو گیا، تو اس پر معذرت چاہتے ہیں. یہ کیونکہ پہلا سوال و جواب کا معاملہ تھا، تو اس والے سے انشاءاللہ یہ پریکٹس جاری رکھیں گے، ہفتے میں کم از کم انیشلی 1 مرتبہ، ورنہ اس سے زیادہ مرتبہ بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے. تو اب آپ کی اجازت چاہتے ہیں، اس پر بھی ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا. اگر آپ کو پروگرام پسند آئے تو ہمیں سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، لائک کریں، اور ہمیں اپنے کلپس بھیجیں، اپنا فیڈ بیک بھیجیں، ویڈیو کلپس بھیجیں. بیسٹ وے یہ ہے، اگر آپ اپنا نام، چہرہ اور شہر سامنے لے آنے میں حرج نہیں محسوس کرتے تو ویڈیو کلپ بھیجیں اور مختصر سوال کریں. یعنی زیادہ تر لوگ تعریف کرتے ہیں، تبصرہ کرتے ہیں. تعریف کی ضرورت نہیں ہے اور تبصرہ کرنے کی ذمہ داری ہماری رہنے دیں. آپ سوال کریں تو زیادہ شاید یوزفل ہو. تو اب اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ.